وہ مرہا کی میت کے پاس آ کر جامع سی بیٹھی تھی۔ 4 برس ہو چکے تھے۔ مرہا نے کبھی اس سے بات تک نہیں کی، مگر آج وہ اس سے یوں ہی روٹھی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے دل کا ملال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے اور دنیا کو بتائے کہ اس کے اندر کتنا طوفان برپا ہوا ہے۔ اس کی بہن آج اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ بہن جس نے ہمیشہ اس پر جان نچھاور کی، مگر وہ اپنی ہی بہن کی خوشیوں کی قاتل تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص چلتا ہوا پاس آیا۔ وہ مرہا کا شوہر ارحام شیرازی تھا۔ جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی آواز پر اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر نفرت سے دیکھا اور پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ سب سے بڑی وجہ مرہا کے دکھ کی یہی شخص تو تھا جس نے مرہا کو جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ اپنی دکھتی آنکھوں کو دباتی اٹھ کر بامشکل چلتی ہوئی عالیشان گھر کے عالیشان لاؤنج میں آئی۔ وہ سر تھامے صوفے پہ بیٹھی تھی کہ بچے کے رونے کی آواز پر ایک دم سے اس نے اپنا سر اٹھایا اور پھر بھاگتی ہوئی آواز کے تعاقب میں کمرے میں آئی تو ایک دن کی وہ بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر خود پر قابو پاتے اس نے ملازمہ کو اسے تھما کر اس کا فیڈر بنایا اور اسے گود میں لٹائے وہ اسے دودھ پلاتے ہوئے ماضی اور حال کے درمیان جھول رہی تھی۔ پھر اس کا ذہن بالکل اپنی پچھلی یادوں کو سوچتا چلا گیا۔ رفیق احمد اور شمسہ بیگم کا ایک بیٹا احمد اور دونوں بیٹیاں، بڑی بیٹی مرہا اور چھوٹی معصومہ۔ مرہا بہت ہی سنجیدہ مزاج سوبر لڑکی تھی اور اس نے MSc کی تھی اور اس کے بعد ایک کمپنی میں جاب کرنی شروع کر دی تھی، اور اس کمپنی کے آنر مسٹر ارحام شیرازی اس کی ذہانت اور دیانتداری سے کافی متاثر تھے۔ اور دوسری طرف معصومہ جو کہ ابھی BSc آنر کے پہلے سال میں تھی، بہت ہی نٹ کھٹ اور باتونی قسم کی لڑکی تھی۔ مرہا آپی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں پارٹی میں؟ دیکھے نا، میں نے کبھی بھی ایسی پارٹی نہیں دیکھی، پلیز مجھے لے چلے نا۔ اس نے بلیک کلر کی میکسی پہنے ہوئے تیار ہوتی مرہا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مرہا دراصل اپنے آفس کی طرف سے دی گئی پارٹی میں جا رہی تھی، اور پارٹی ارحام شیرازی صاحب نے دی کیونکہ ان کا بیٹا ارحام اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد باطن واپس آیا تھا۔ نہیں چندہ، وہاں میرے آفس کے کولیگز وغیرہ ہوں گے تو میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتی۔ لیکن کیوں؟ میں بھی تو آپ کے کولیگ سے مل سکتی ہوں نا، میں نے کون سا ان کو کچھ کہہ دینا ہے؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ میری جان، بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ وہاں پر صرف امپلائیز کو بلایا گیا ہے، ان کی فیملی کو نہیں، اور میں اچھی لگوں گی تمہیں لے کر جاتی، مرہا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ معصومہ دل محسوس کر رہ گئی، وہ سردہ سی اسے تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پھر میرا تیار ہونے کے بعد رائڈ کروائیں گی، مگر کہیں سے بھی کوئی رائڈ دستیاب نہیں تھی۔ اوف اللہ، مجھے لگتا ہے مجھے باہر سے جا کر رکشہ کروانا پڑے گا، اتنا آکورڈ لگے گا نا، میں رکشے پہ جاؤں؟ مرہا نے جھنجھلا کر کہا۔ لو تو پرابلم کیا ہے، تم ایسا کرو، چندہ کے ساتھ بائک پہ چلی جاؤ، شمسہ بیگم نے کہا تو معصومہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ دراصل معصومہ نے کچھ عرصہ قبل ہی بائک چلانے سیکھی تھی اور وہ اپنے بابا کی بائک پر ہی سکول جاتی تھی، اور رفیق صاحب تو ویسے بھی کمر درد کی وجہ سے بائک چلانے سے قاصر تھے، اور معصومہ گھر کے سارے کام کر لیتی تھی، اور احمد تو ویسے بھی شہر سے باہر ہوتا تھا۔ میں بھی تیار ہو کر رہتی ہوں، معصومہ نے جلدی سے کہا۔ پلیز معصومہ، ایسے چلو نا، تم نے مجھے ڈراپ کر کے آ جانا ہے تو تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مرہا نے اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی، میں نے پارٹی بھی انجوائے کرنی ہے، میں نے آج تک کسی امیر بندے کی پارٹی نہیں دیکھی۔ پلیز مرہا آپی، ملتجائیہ انداز میں بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو جلدی کرو، میں لیٹ ہو رہی ہوں، مرہا نے کہا، اور پھر اسے زبردستی ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ معصومہ نے اپنے پہنے ہوئے ڈریس کو دیکھا، وہ اس میں سمپل سی بلیک کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ ٹائٹس پہنے ہوئی تھی اور دوپٹہ شانوں پر تھا۔ پھر اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور منہ بسوڑتی ہوئی بائک سٹارٹ کر گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے بنگلے کے سامنے ڈراپ کر کے جانے والی تھی کہ ارحام شیرازی صاحب نے اسے آواز دی۔ آئیے بیٹا، آپ بھی اندر چلیے، ایسے مناسب نہیں لگتا کہ آپ واپس جائیں۔ ارحام شیرازی کی بات پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ پھر وہ لوگ اندر گئیں اور مرہا تو اپنی کولیگ کے ساتھ باتیں کرنے لگی، اور وہ پورے گھر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی، اور وہ غلطی سے ارحام شیرازی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ارحام کے ساتھ تھوڑی سی اس کی نوک جھونک ہوئی اور وہ کچھ ہی دیر میں باہر کی جانب بھاگی کہ اس سے پہلے مرہا اسے ڈھونڈنے پیچھے آئے، مگر دل ہی دل میں وہ خود کو کوس بھی رہی تھی کہ بنا اجازت کے وہ کیسے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ارحام شیرازی بھی باہر آیا۔
پارٹی میں وہ ہر لڑکی کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پارٹی سے فارغ ہو کر وہ باہر نکلے۔ بہت مزہ آیا مجھے، کتنا پیارا گھر ہے ان کا، یار میں نے تو اندر سے بھی دیکھ لیا۔ وہ بائک پر بیٹھی مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ توبہ، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا معصومہ، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا نا کہ ایسا کچھ کام مت کرنا، اسی لیے تمہیں لے کر نہیں آنا چاہتی تھی میں۔ شیم آن یو۔ میرا نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا تو وہ ہنستی ہوئی بائک سٹارٹ کر گئی۔ 2 دن گزرے تو رحمان شرازی ان کے گھر مرحا کا ہاتھ مانگنے چلے آئے۔ دیکھیے، میرے بیٹے نے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھتے ہی پسند کر لیا، ورنہ تو وہ شادی کے نام سے بھی بھاگتا تھا۔ پلیز آپ کے یہ رشتہ جلدی طے کیجیے، میں اسی ہفتے مرحا کو اپنی بہو بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ رحمان شہرازی نے التجائیہ انداز میں کہا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی اور احمد بھی آیا ہوا تھا تو وہیں بیٹھے بیٹھے رشتہ طے ہو گیا۔ واہ آپی، جس شخص کو دیکھ کر ان کی سوسائٹی کی ہر لڑکی آہیں بھر رہی تھی اور انہوں نے چنا بھی تو اپنی امپلائی کو۔ سب کی بولتی بند ہو گئی۔ ہائے اللہ، آپ دونوں کتنے کیوٹ لگیں گے، ماشاء اللہ۔ معصومہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور میرا شرما کر سر جھکا کے۔ گھر میں مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا اور اس کے بعد اگلے دن بارات تھی۔ وہ میرا کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ اس پر پاؤں تک آتی لائٹ پرپل کلر کی فراک جس پر گولڈن کام ہوا تھا اس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میرا بھی دلہن کے لباس میں غضب ڈال رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئے اور میرا کے ساتھ برائڈل روم میں ہی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ اس پر گھونگھٹ اڑائے باہر اسٹیج کی جانب بڑھ گئی اور جیسے ہی وہ اسٹیج پر پہنچی تو ارحام شرازی ایک دم سے جیسے چونک گیا اور اس کا رنگ واضح طور پر متغیر ہوا تھا۔ لیجیے، ہماری دوسری ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ آپ کی بہت ساری ملاقات کروں، مگر آپ تو میری آپی کے پیار میں بھی اس قدر دیوانی ہوئے کہ فوراً ہی جٹ منگنی پٹ بیار رکھ لیا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ دودھ پلائی کی رسم تو ہوگی اور میں آپ سے منہ مانگا نیگ لوں گی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق چہکتی ہوئی مسلسل بولتی جا رہی تھی اور ارحام شرازی گمسم سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اسے سراسر اگنور کرتا ہوا رحمان شرازی سے بولا تو وہ چونک گئے۔ بیٹا، پہلے دودھ پلائی کی رسم ہو جائے، رخصتی کے بعد کرتے رہنا، راستے میں جاتے ہوئے بات۔ رحمان شرازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت ضروری بات ہے، وہ لب بھینچ کر بولا۔ اچھا چلو بتاؤ، کیا بات کرنی ہے؟ نہیں بابا، باہر اکیلے میں جا کر۔ رحمان شرازی اس کی سنجیدگی پہ پریشان ہوتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر دونوں باپ بیٹا باہر چلے گئے اور تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ واپس آئے تو رحمان شرازی کے چہرے پر بھی سنجیدگی تھی اور ارحام کے اعصاب تو تنے ہوئے لگ رہے تھے۔ جی تو جیجا جی، اب اپنی ڈیمانڈ بتا دو، وہ دوبارہ سے کھلتے ہوئے لہجے میں بولی۔ لو بیٹا، یہ دودھ پلائی کا نیک۔ رحمان شرازی نے 5000 کے کئی نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور دودھ کا گلاس پکڑ کر ارحام کو تھما دیا اور اس نے ایک گھونٹ بڑھنے کے بعد ٹیبل پر رکھ دیا۔ معصومہ کا دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ مرحا کی رخصتی کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے نکل گئے۔ اگلے دن ولیمے پر مرحا کافی زیادہ خوش تھی مگر ارحام کچھ دیر وہاں پر ٹھہرا اور پھر ایک ضروری میٹنگ کا کہہ کر نکل گیا۔ مرحا اکیلے ہی مکلاوے کے لیے آئی تھی اور اگلے دن اسے ارحام پک کرنے والا تھا، مگر ارحام کی بجائے رحمان شرازی کو آتے دیکھ کر سب لوگ اب تشویش کا شکار ہو چکے تھے۔ دن پہ دن گزرتے چلے گئے اور مرحا کی شادی کو 10 دن گزر چکے تھے۔ وہ ان 10 دنوں میں کئی بار ڈرائیور کے ساتھ یہاں آ چکی تھی۔ پھر ایک دن وہ جب آئی تو اس کی حالت دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے۔ الجھے بال اور سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ وہ چلتی ہوئی چپ چاپ آ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا مرحا، میری جان، یہ حالت کیا بنا رکھی ہے اپنی؟ شمسہ بیگم کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ان کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ معصومہ جلدی سے کچن کی جانب گئی اور پانی کا گلاس لے کر باہر آئی۔ آپ ہی پانی پی لیجیے۔ معصومہ نے اس کی طرف گلاس بڑھایا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ساتھ نفرت تھی۔ مرحا نے ہاتھ مار کر گلاس کو نیچے گرا دیا۔ تم ہو میری تکلیف کی وجہ، مرحا نے چیخ کر کہا تو وہ ساکت رہ گئی۔ باقی سبھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے جو چلا چلا کر مرحا کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ معصومہ نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ کیا نہیں کیا تم نے؟ مجھ سے میری خوشیاں چھین لی۔ پتہ ہے امی، میرا شوہر اس سے محبت کرتا ہے۔ جس دن سے شادی ہوئی ہے وہ میرے پاس آ کر محبت کی بات بھی نہیں کرتا تھا۔
میں سمجھتی رہی ہوں کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے اور شاید اس پر کام کا بوجھ ہے، مگر وہ تو میرے وجود سے بھاگ رہا تھا۔ مگر آج مجھے پتا چلا کہ کام کا تو بہانہ تھا، اسے تو میری بہن سے محبت تھی اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرا نفرت سے بولتی چلی گئی۔ سب سن سن کر بیٹھے بے یقینی سے سن رہے تھے۔ اسے کہیے کہ آئندہ سے یہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں جب بھی آپ کے گھر آؤں یہ میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں اسے مار دوں گی، اور اپنے شوہر کو تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کبھی تمہارا نہیں بنے گا، میرا ہی رہے گا وہ۔ میرا چیخ کر بولی، پھر وہ جیسے آئی تھی ویسی غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ معصومہ شاکڈ سی کھڑی تھی، حالانکہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، مگر وہ اس سب میں خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگی۔ پھر میرا نے میکے آنا بہت کم کر دیا، اور جس دن آنا ہوتا اس دن وہ فون کر کے کہہ دیتی کہ معصومہ گھر پر نہ ہو۔ اور جس دن میرا نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تو سب لوگ اس کے عقیقے پر بھی گئے، مگر اس نے معصومہ کو وہاں آنے سے منع کیا تھا۔ وہ جو محلے کے بچوں کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کر انہیں جھولے دیتی تھی، جس کا یہ ارمان تھا کہ اپنے بھائی اور بہن کے بچوں کو بھی ایسے ہی کھلائے گی، اس کے وہ ارمان بھی خاک میں مل گئے۔ اسے بالکل ہی کسی بات کی اجازت ہی نہیں تھی، اور وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا۔ اور اب 4 سال کے بعد وہ دوسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی، جس کی وجہ سے اس کا بی پی شوٹ کر گیا، اور آج وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جس گھر میں سے 4 سال تک آنے کی اجازت نہیں ملی، اس کی وفات کے بعد آج وہ اس کے گھر میں موجود تھی۔ جن بچوں کا دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ آج ان بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شمسہ بیگم کے پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ معصومہ بیٹا، وہ انصر بہت زیادہ رو رہا ہے اور میرا کوئی بلا رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بچے، میں کیا کروں؟ شمسہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ بےتابی سے بولی۔ اپنے بابا کے پاس ہے، وہ بیچارہ سلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ سو ہی نہیں رہا۔ شمسہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ اسے پکڑے، میں انصر کو دیکھتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی، اور دروازہ ناک کر کے وہ اندر داخل ہوئی تو انصر ارحام کے کندھے پہ لگا مسلسل رو رہا تھا۔ انصر، مائی لٹل بیبی، ادھر آؤ، اس نے پاس جا کر کہا تو وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر نہ جانے اس بچے کو ایسا کیا محسوس ہوا کہ وہ ارحام سے چھوٹ کر اس کے گلے لگ گیا۔ وہ اسے کندھے سے لگائے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ گیسٹ روم میں آ کر اس نے ارحام کو یوں ہی گود میں اٹھائے بہلانا شروع کیا، اور وہ بہل بھی چکا تھا۔ وہ بھی محض 2.5 سال کا تھا تو اسے بہلانا آسان تو نہیں تھا، مگر نہ جانے وہ کس طرح اس سے چپ ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہ اس کی گود میں ہی سو چکا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے، اور آج وہ گھر جانے والی تھی۔ اسے انصر اور نور دونوں کے کپڑے بیگز میں رکھے۔ وہ انصر کا ہاتھ تھامے اور نور کو گود میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھی تو لاؤنج میں سب لوگ بیٹھے تھے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ارحام نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر واپس، اور یہ بچے میرے ساتھ ہی رہیں گے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کس حق سے ان کا باپ زندہ ہے، اور آپ اس طرح نہیں لے کے جا سکتی میرے بچوں کو؟ ارحام نے ناگواری سے کہا۔ یہ میری بہن کے بچے ہیں اور یہ میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ آپ جیسے انسان کے پاس رہیں جس نے میری بہن کی قدر نہیں جانی۔ جب سے وہ آپ کی زندگی میں آئی تھی تکلیف ہی کاٹ رہی تھی، اور جب سے آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تب سے ہی ناخوش تھی، اور آپ کی وجہ سے آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی۔ وہ تنفر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اور میں نے تمہاری بہن کو کوئی تکلیف نہیں دی کبھی۔ اپنی تکلیفوں کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ جو انسان خوش رہنا ہی نہیں چاہتا اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارحم نے بھی بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ اپنی غلطیوں کا بوجھ میری بہن پر مت ڈالیے مسٹر ارحام شیرازی۔ آپ جیسے انسان کے پاس میں ان بچوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، یہ بچے میرے ہیں، آپ اسے نہیں لے کے جا سکتی، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھے مجبوراً پولیس کو انوالو کرنا پڑے گا۔ ارحم شیرازی نے ناگواری سے کہا، اور پھر زبردستی اسے نور کو چھین کر ملازمہ کو آواز دے کر اسے تھمایا۔ چلے انصر، آئیے میرے پاس، ہم باہر آئس کریم کھانے چلیں گے۔ انصر کو پکڑنے کے لیے جیسے ہاتھ بڑھایا تو انصر جلدی سے معصومہ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ارحم نے غصے سے اسے کھینچا اور زبردستی اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ معصومہ پیچھے تڑپتی ہوئی اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ احمد اور شمسہ بیگم بڑی مشکل سے اسے گھر لے کر آئے تھے، مگر وہ گھر آ کر بھی مسلسل روتی ہی جا رہی تھی۔ معصومہ، بس کر دینا، تم کیسے ان بچوں کو لا سکتی تھی؟
وہ ان لوگوں کا خون ہے، اور کیسے دے دیتے وہ اپنے بچے تمہیں؟ شمسہ بیگم نے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ شخص اچھا انسان نہیں ہے، اس نے کس قدر تکلیف دی ہے اپیا کو۔ اپیا مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئی، یہ بات مجھے ہمیشہ تکلیف دے گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ معصومہ کا گرد جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور وہ خود کو الزام دیے جا رہی تھی کہ مرحا کی موت کی ذمہ دار وہ ہے۔ اگلے دن رحمان شرازی ان کی دہلیز پر آئے اور انہوں نے معصومہ کو اپنی بہو کے طور پر مانگا تو سب لوگ ہی شاک رہ گئے۔ میری بہن کو فوت ہوئے ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا اور آپ کا بیٹا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کے ایموشنز کو بیٹا، مگر یہ شادی صرف بچوں کی خاطر ہے۔ ارحام بھی مان نہیں رہا، مگر میں یہ چاہ رہا ہوں، اور یہ بچوں کی خاطر کرنا ہی ہوگا، کیونکہ بچہ ارحام اکیلا نہیں سنبھال پائے گا اور مجھے مجبوراً اس کی کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن اگر ان بچوں کی خالہ ان کی ماں بن کر آئے گی تو ان کے ساتھ سوتیلا پن نہیں ہوگا۔ رحمان شرازی نے سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے بیٹے سے شادی کروانے کا۔ اگر ان سے بچے نہیں سنبھالے جاتے نا تو ان سے کہیں مجھے دے دیں، اور وہ دوسری چھوڑ 3 اور شادیاں کریں، ہماری طرف سے باہر میں جائیں۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ رحمان شرازی گہرا سانس بھرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرضی ہے آپ کی، مگر وہ اپنے بچے کبھی نہیں دے گا۔ اپنی بہن کے بچوں سے اگر محبت ہے تو اس بارے میں ضرور سوچنا۔ رحمان شرازی نے ایموشنی طور پر اسے قائل کرنا چاہا، وہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ گمسم سی بیٹھی اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی شمسہ بیگم اندر آئیں۔ ان کی بات غلط نہیں ہے بیٹا، تم سوچو کہ اگر ارحام نے کسی اور سے شادی کر لی تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اتنا تو کنفرم ہے نا کہ وہ اپنے بچے کبھی نہیں دے گا، اور ساتھ اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ دوبارہ شادی کرے اور بچوں کے نام پر وہ کرے گا بھی۔ مگر تم سوچو اگر کوئی اور آ گئی اور اس نے ان معصوم بچوں کے ساتھ سوتیلا پن کیا تو مرحا کی روح تڑپ اٹھے گی۔ میں جانتی ہوں کہ انصر کے معاملے میں کتنی حساس تھی، کسی ملازمہ کے پاس بھی نہیں اس کو چھوڑتی تھی، اس کے ہر کام خود کرتی تھی، اور وہ بچہ مرجھا جائے گا۔ بیٹا اسے ماں کا پیار چاہیے جو تم ہی دے سکتی ہو، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جس پر اعتبار کیا جائے۔ میری جان، ان بچوں کی خاطر شادی کر لو، شمسہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، اور ان کی باتوں پر وہ یہ تصور کرتے ہوئے لرز گئی تھی۔ پھر نہ چاہتی بھی اس نے ہاں بول دی۔ مرحا کی 40ویں کے بعد آنے والے اگلے جمعے کو اس کا سادگی سے نکاح ہوا، اور وہ رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیرازی ہاؤس آ گئی، اس گھر میں جہاں پر اس کی بہن اس سے برداشت کرنا تو دور، اس کے پاس بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ تو اب اپنی بہن کی جگہ پر اسی کے گھر میں موجود تھی۔ ملازمہ نے اسے ارحام کے کمرے میں پہنچایا تو ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بچوں کے روم میں جانا ہے، یہاں نہیں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ بچوں کا کوئی روم نہیں ہے، ان کے لیے اسپیشل روم نہیں بنایا گیا، وہ بہت چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تب انہیں کمرہ فراہم کر دیا جائے گا۔ انصر ہمیشہ ہمارے پاس ہی سوتا تھا، اس سے رات کو اپنی ماں اور بابا دونوں چاہیے ہوتے ہیں۔ ارحام نے اندر داخل ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، اور رہی بات انصر کی تو عادی ہو جائے گا، اور جلدی اسے اس بات کی عادت پڑ جائے گی کہ وہ آپ کے بغیر سونے لگے، مگر میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی، جو محسوس کر کے ارحام کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتا، مجھے اپنے بچوں کو خود سے دور نہیں کرنا، ایڈجسٹ کرنا ہی ہوگا تمہیں، ورنہ تم جس کمرے میں بھی شفٹ ہوگی میں اسی کمرے میں آ کر رہوں گا۔ آگے تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے تم کیا کرنا چاہتی ہو، ارحام نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، اور پھر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وہ غصے سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ بچوں کو بھی وہاں چھوڑ گئی تھی۔ معصومہ نے اس ننھی سی نور کو گود میں لیا تو وہ روتے ہوئے میں چپ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ارحام بھی کپڑے چینج کر کے وہاں آ گیا، اور انصر آرام سے اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گیا تھا۔ بابا، یہ اپنی نئی مما ہے؟ انصر کے سوال پر ارحام نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں تو اسے شعلے برساتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بیبی، ماما نہیں ہوں میں، جسٹ ماسی، یعنی مما جیسی۔ آپ مجھے ماسی ہی بولا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولی تو ارحام اسے محض دیکھ کر رہ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بچوں کو لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی، اور ارحام صوفے پہ بیٹھا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ جب وہ کام کر کے فارغ ہوا تو بیڈ پر آ کر سونے کے لیے لیٹنے لگا تو وہاں کا منظر دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بیڈ کے بیچ میں لیٹی تھی، اور ایک طرف ننھی نور اور دوسری طرف انصر تھا۔
اور انصر کے ساتھ تکیہ پڑا ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا تکیہ اٹھا کر انصر کے ساتھ لیٹ گیا، اور اسی وقت نیند میں معصومہ نے جب کروٹ لی تو اس کا چہرہ بالکل ارحام کے چہرے کے قریب ہوا۔ ارحام بس ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بالوں کی ایک آوارہ لٹ نکل کر اس کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ ارحام نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس لٹ کو کان کے پیچھے ارسا کہ معصومہ نے مندی مندی نگاہوں سے سر اٹھا کر دیکھا، اور اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھ گئی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ پہ لگانے کی؟ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز آپ جا کر کہیں اور سوئیے، غصے سے تل ملا کر بولی تو ارحام نے بمشکل اس کا لہجہ برداشت کیا۔ کیوں؟ بیڈ تمہارا ہے، گھر تمہارا ہے، یا بچے تمہارے ہیں؟ یہ سب کچھ میرا ہے، اور میں یہاں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتے، میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ ارحام نے بغیر لگی لپٹی کے کہا، جی بالکل، میری بہن کو بھی تو تڑپاتے رہے، مجھے تڑپا لیں گے تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا؟ میں بھی ایک دن مر جاؤں گی، اور آپ ایک تیسری لے آئیں گے۔ آپ مردوں کو تو کچھ نہیں جاتا ہے، تو ان معصوم بچوں کا یا ان لڑکیوں کے گھر والوں کا جنہوں نے برسوں پال پوس کر آپ جیسے درندوں کے حوالے کی ہوتی ہیں، جو اپنی ہوس پوری کر کے صرف اپنے خاندان کو آگے بڑھاتے ہیں، ورنہ اور تو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میری بہن آپ کی محبت کے لیے تڑپتے ہوئے مر گئی، آپ قاتل ہیں میری بہن کے، اس کی خوشیوں کے۔ وہ انتہائی نفرت بھرے انداز میں بولتی چلی گئی، اور اس کی یہ باتیں سن کر ارحام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، تو مجھے اس طرح الزام نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہاری بہن کو ہر قسم کی خوشیاں دینے کی کوشش کی، مگر جو انسان خوشی نہ رہنا چاہتا ہو اس کا کیا کیا جائے؟ کیا کر دیا تھا میں نے؟ کچھ گناہ کیا تھا میں نے؟ نہیں، مگر میں اب تک اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا معصومہ۔ تمہاری آنکھیں جب مجھے الزام دے رہی ہیں تو تب مجھے اتنی ہی تکلیف ہو رہی تھی، تو آج زبان سے کہہ رہی ہوں تو کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ وہ انتہائی کربرے انداز میں بولا، ریئلی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کمال ہے۔ اور جو تکلیف آپ نے میری بہن کو دی اس کا کیا؟ کس نے حق دیا تھا آپ کو کہ اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر پھر اس کا اظہار بھی کرتے؟ وہ انتہائی نفرت بھرے انداز میں بول رہی تھی، اور اس کا یہ انداز اور باتیں ارحام کا دل چیر رہی تھیں۔ لسن معصومہ، میں ایسا ایٹیٹیوڈ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ بچے سوئے ہوئے ہیں، چپ چاپ سو جاؤ۔ وہ کہتا ہوا لیٹنے لگا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ ارحام نب بھینچے اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر وہ غصے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ جاؤ معصومہ، بیڈ پر، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا، وہ خود پر ضبط کرتے اپنے لہجے کو نرم رکھ کر بولا۔ وہ غصے سے اٹھ کر جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ارحام نے چپ چاپ سگریٹ کیس اٹھایا اور اسٹڈی روم میں آ گیا۔ وہ وہاں بڑی چیئر پر بیٹھا اور ذہن جیسے ماضی میں غوطہ زن ہونے لگا۔ بابا، ضرورت کیا تھی یہ پارٹی رکھنے کی؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے بہت تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، اور میں یہ سب اٹینڈ کرنا پسند بھی نہیں کرتا۔ ارحام انتہائی جھنجھلایا ہوا تھا، کیونکہ رحمان شرازی نے اپنے اکلوتے شہزادے کو سب سے ملوانے کے لیے ایک پارٹی آرگنائز کی تھی، جس میں ان کے آفس کا سارا سٹاف اور ارد گرد کی سوسائٹی سے سب لوگ آ رہے تھے، مگر وہ صدا کا بیزار انسان اور لڑکیوں سے لرزر اس پارٹی میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ یورپ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی خود کو بڑا صاف ستھرا رکھے ہوئے تھا۔ اس کے کردار میں کوئی داغ نہیں تھا، اور نہ ہی اسے میک اپ میں لتری ہوئی مصنوعی چہروں والی یہ لڑکیاں پسند تھیں۔ اور وہ جانتا تھا کہ اس کے ڈیڈ کا مقصد کہ پارٹی رکھنے کا یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک بہو ڈھونڈ لیں، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کو پسند کر ہی نہیں سکتا، اور خاص طور پر اس پارٹی میں آئی ہوئی لڑکیوں میں سے تو کسی کو نہیں۔ اچھا بس لڑ بعد میں لینا، میرا پیارا سا بچہ جا کر تیار ہو جاؤ، باہر مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ رحمان شرازی نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور پھر باہر نکل گئے، اور وہ تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں آ گیا۔ وہ فریش ہونے کے بعد ایک ٹاول اپنے گرد لپیٹے اور دوسرے سے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا باہر آیا تو سامنے ایک دم سے دروازہ کھول کر ایک لڑکی داخل ہوئی۔ ہائے اللہ، اف، توبہ، کتنے بے شرم ہیں آپ! ایسے کون واش روم سے نکلتا ہے؟ وہ سادہ سے بلیک کلر میں ملبوس میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے سمپل سی لڑکی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تیز تیز بولتی جا رہی تھی، اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اس میں میرا قصور ہے کیا؟ ویسے محترمہ، یہ میرا کمرہ ہے، اور اس میں کس طرح رہتا ہوں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ویسے آپ اس طرح کسی کے کمرے میں بنا اجازت کے آئیں، اس کو بے شرمی کہتے ہیں۔
خیر اگر آ ہی گئی ہیں تو وجہ بھی بتا دیجیے آنے کی، چائے پانی کا انتظام کروں آپ کے لیے؟ وہ طنز پہ طنز کیے جا رہا تھا اور معصومہ نے ہاتھ ہٹا کر اسے بے یقینی سے دیکھا اور پھر جلدی سے رخ پھیر گئی۔ دیکھیں، میں تو آپ کا یہ خوبصورت سا گھر دیکھنے آئی تھی، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا آپ کے کمرے میں آنے کا، وہ تو میں بس ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھی یہ کمرہ کیسا ہے۔ ویسے آپ کا کمرہ بڑا خوبصورت ہے، ایسا جیسے کسی فلمی ہیرو کا نہیں ہوتا نا، لائک ایس آر کے۔ جیسا وہ کہتے کہتے پلٹی، پھر دوبارہ سر بڑھا کر رخ پھیر گئی۔ اوف، پلیز کپڑے تو پہن لیں، ویسے کتنا اچھا اندازہ لگا دیا نا آپ نے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں کسی فلمی ہیرو سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا، شاہ رخ خان، سلمان خان، یہ سارے خان ہونے کے باوجود بھی کتنے کالے کالے سے لگتے ہیں نا، ہینڈسم تو بالکل نہیں۔ وہ لوگ پتہ نہیں ان کو ہیرو بنا کر کس نے دیا، خاص کر کے ایس آر کے کو۔ وہ شرٹ پہنتے قریب آ کر بولا، دیکھیں آپ، میرے ایس آر کے کو بالکل کچھ مت کہیے گا، میں ان کے بارے میں بالکل کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے تنک کر بولی اور رحم شرازی نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیوں بھائی، آپ کو اتنا پیار ہے ان سے؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے والد ماجد کی عمر کا تو ہوگا ہی۔ رحم نے پھر سے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، آپ جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک فین کی محبت ہے، دوسری والی محبت نہیں۔ اور وہ محبت ہی کیا جس میں ملن ہو جائے؟ محبت جدائی کا نام ہوتا ہے، اگر محبت مل جائے نا تو لوگ قدر نہیں کرتے۔ وہ منہ بنا کر بولی، ہاں ہاں ہاں، ویسے یہ بھی شاہ رخ خان کی کسی مووی کا ڈائلاگ ہوگا نا، کیونکہ اتنی بڑی فین ہو تو ضرور اسی کا ہوگا۔ جی بالکل، انہی کی مووی کا ہے، کل ہو نہ ہو کا پتہ ہے نا، اس میں شاہ رخ خان نے کہا تھا، پیار صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کسی کی خوشی کے لیے خود کو بھلا دینا بھی پیار ہے۔ وہ تیز تیز انداز میں بولتی جا رہی تھی اور ساتھ میں اس کے ہاتھ بھی ہل رہے تھے۔ واہ، آپ تو بہت بڑی فین ہیں ان کی۔ ویسے میرے پاس شاہ رخ خان کا نمبر ہے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ اپنا نمبر دے دیجئے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی تو ایک پل کے لیے ایکسائٹیڈ ہوئی، دوسرے پل اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، شاہ رخ اپنا نمبر کسی کو نہیں دیتے اور مجھے نہیں چاہیے، اور ویسے بھی میں کسی غیر محرم سے بات کیوں کروں، مجھے امی نہیں کرنے دیں گی۔ لیکن ہاں، میں اپنی شوہر کے ساتھ شاہ رخ سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ وہ اب کی بار افسردہ ہوتے ہوتے پھر کھلکھلاتے لہجے میں بولے۔ ارحم اس کی اس ادا پر جیسے مر مٹا تھا۔ اوہ، تیری میں یہاں آپ کے ساتھ گپے مار رہی ہوں، وہاں پر سب لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ بائے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسی افراتفری میں بھاگی اور ارحم پیچھے سے اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ ارے اپنا نام تو بتاتی جاؤ، ارحم نے اسے پکارتے ہوئے کہا، مگر وہ انسونی کرتی ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارحم مسکراتے ہوئے تیار ہو رہا تھا اور تیار ہونے کے بعد جب وہ نیچے آیا تو ہر ایک کی نگاہیں اسی پر تھیں، مگر اس کی نگاہیں تو کسی اور کو ہی تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اس کی نگاہ ایک جگہ ٹھہر گئی جہاں وہ بڑے مزے سے کھڑی چائے پی رہی تھی۔ ڈیڈ، یہ بلیک ڈریس والی لڑکی کون ہے؟ وہ رحمان شرازی کو سائڈ پر لے جا کر آہستگی سے بولا تو رحمان شرازی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو ان کی نگاہ وہیں کھڑی مرحا پر جا ٹھہری۔ ارے وہ مرحا بیٹی ہے، وہ میری امپلائی ہے، بہت زبردست بچی ہے، بڑی کیوٹ اور بڑی حساس میں۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ رحمان شرازی نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا، میں نے سوچا کہ اب اتنا فورس کر رہے ہیں آپ شادی کرنے کے لیے تو کیوں نہ اس کے بارے میں سوچ لیا جائے۔ وہ اپنے کان کی لو کو مسلتے ہوئے بولا تو رحمان شرازی کی آنکھوں میں خوشی بھرے تاثرات ابھر آئے۔ واٹ؟ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے بیٹے کو لڑکی پسند آ گئی ہے۔ ارے میں ابھی جا کر بات کرتا ہوں اور یہیں پہ منگنی کی رنگ ڈال دیتے ہیں، رحمان شرازی نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا۔ اوہ ڈیڈ، مڈل کلاس گھرانے سے ہے وہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح بات کریں گے تو اس کی بدنامی ہو سکتی ہے، اس طرح نہیں، میں کرنا چاہتا، آپ پلیز پراپر طریقے سے اس کے پیرنٹس سے جا کر بات کریں گے، میری محبت کے بارے میں اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے طریقے سے کروں گا، تب تک میں اس کی فیوریٹ شخصیت کی طرح ڈائلاگ بولنا بھی سیکھ جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو شرازی صاحب اسے فخر سے دیکھ کر رہ گئے۔ مجھے تم پر فخر ہے میرے بچے، انہوں نے کہتے اس کا ماتھا چوم لیا۔ پارٹی کے بعد وہ لوگ واپس جا چکے تھے اور اگلے ہی دن رحمان شرازی رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے اور جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا
اور وہ ان دنوں اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ رخ کی کئی موویز دیکھ چکا تھا، اور کئی ڈائلاگ تو وہ اپنی ڈائری میں بھی لکھ چکا تھا۔ نہ جانے اس میں وہ کتنی بار اس کے لیے محبت لکھ چکا تھا، اور ہر ڈائلاگ کے ساتھ اپنی باتیں لکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی اس کی ساری باتیں اپنی ویڈنگ نائٹ پر اسے سنائے گا۔ زیاد تمہارا کوئی جاننے والا ہے جو شاہ رخ سے ہماری چند منٹ کی ملاقات کروا سکے؟ اس نے آج بیٹھے بیٹھے اپنی سیکرٹری زیاد سے پوچھا تھا، تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ سر، آپ کو ان سے مل کر کیا کرنا ہے؟ کوئی بزنس وغیرہ؟ زیاد نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم میں سے کیا؟ تو مجھے اتنا بتاؤ کہ کوئی ہے ہمارا کوئی ایسا جاننے والا جس کا بالی ووڈ سے تعلق ہو اور وہ ہمیں شاہ رخ سے ملا سکے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ زیاد ہڑبڑا سا گیا۔ سر، ایسا میرا تو کوئی نہیں ہے، مگر پتہ کروا لوں گا میں۔ ہاں ٹھیک ہے، پتہ کروا دو، مجھے بتا دینا۔ اور ہاں، ایسے سٹارز وغیرہ دبئی آتے رہتے ہیں، تو کوشش کرنا کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اگلے دن نکاح پر اس کی نگاہیں بس اسی کی منتظر تھیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد دلہن آ گئی کا شور اٹھا تو وہ اسٹیج پر کھڑا ہو گیا اور مسکراتا اس جانب دیکھنے لگا، مگر اسے دلہن کی بجائے دلہن کے ساتھ دلہن کا لہنگا تھامے مسکراتا ہوا اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ساکت ہی رہ گیا۔ پھر دلہن پاس آئی تو وہ اس طرح سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے رحمان شرازی سے کہا۔ ارے بیٹا، دودھ لائی ہو جائے، اس کے بعد کر لینا۔ راستے میں جاتے ہوئے، پلیز ڈیڈ، ابھی اور اسی وقت کرنی ہے، میری زندگی کا سوال ہے، وہ لب کو چلتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ رحمان صاحب اس کے ساتھ باہر چلے آئے۔ کیا ہوا ہے؟ اس طرح ریئیکٹ کیوں کرے ہو؟ رحمان صاحب نے باہر آتے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بابا، جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا وہ یہ لڑکی نہیں ہے، بلکہ جو دلہن کو ساتھ لے کر آئی ہے اوپر اسٹیج پر، اس لڑکی کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا، وہ لب کو چلتے ہوئے بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے اسی کے بارے میں پوچھا تھا، رحمان شرازی دان پیس کر بولے۔ اوف اللہ، میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، وہ دوسری لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا، وہ بھی انتہائی غصے سے بولا۔ معصومہ نام ہے اس کا، اور وہ میرا کی چھوٹی بہن ہے، اور وہ میری امپلائی نہیں ہے۔ اس دن وہ اپنی بہن کو چھوڑنے آئی تھی تو میں نے اسے پارٹی کے لیے روک لیا تھا۔ رحمان شرازی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو وہ گرنے سے انداز میں وہاں پڑی ہوئی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں میرا سے محبت نہیں کرتا ڈیڈ، پلیز آپ ابھی اور اسی وقت جا کے ان سے بات کیجئے کہ ہمیں یہ نکاح ختم کر کے دوسری لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنی بڑی بات تم نے کیسے کہہ دی؟ تم جانتے بھی ہو ایک لڑکی کی شادی ٹوٹنا اس کے لیے زندگی بھر کا توق بن جاتا ہے۔ میرا بہت اچھی بچی ہے اور وہ بہت جلد تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی۔ رحمان شرازی نے اسے سمجھایا۔ میں ایسا کیسے کروں ڈیڈ؟ نہیں کر سکتا، میں نے صرف اور صرف معصومہ سے محبت کی ہے، میں نہیں اپنا سکتا اسے، روز ہر پل مروں گا میں جب اسے دیکھوں گا۔ اپنے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں دوسری بچی چاہیے تھی تو یہ غلطی سے نکاح ہو گیا ہے، نکاح بھی میرا بیٹا ختم کر کے آپ کی دوسری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور تمہیں اس کے بعد کیا لگتا ہے وہ لوگ اپنی دوسری بیٹی سے تمہاری شادی کریں گے یا معصومہ تمہاری ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بچے، محبت کبھی کبھار قربانی مانگتی ہے، اور آج سمجھ لو تم سے تمہاری محبت قربانی مانگ رہی ہے، اور محبت میں انسان بہت کچھ ہارتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، محبت پا کر اگر تم اپنا مان کھونا اور معصومہ کی نفرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں یہ بات جا کر، مگر ایک بات یاد رکھنا، پھر نہ تو میرا ہوگی اور نہ ہی معصومہ، کیونکہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں جب ایک بیٹی کا رشتہ ٹوٹے گا تو وہ باپ اپنی دوسری بیٹی کبھی نہیں دے گا۔ ان کی بیٹیاں کوئی ارزاں نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آئے گا، ایک کو چھوڑ دو دوسری کو اپنا لے گا۔ نکاح نہ ہوا ہوتا تو پھر اور بات تھی، میں شاید بات کر بھی لیتا۔ رحمان صاحب نے اسے سمجھایا تو اس نے تھکے تھکے انداز میں انہیں دیکھا، اور پھر اس کے ذہن میں معصومہ کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے۔ پیار صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کسی کی خوشی کے لیے خود کو بھلا دینا بھی پیار ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں لگتا ہے کہ فلم ڈرامے حقیقی زندگی پہ اپلائی نہیں ہوتے، مگر کبھی کبھار ہمیں یہ خود پر اپلائی کرنے ہی پڑتے ہیں، جیسے آج اس نے خود پر کیے تھے۔ بستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا اور معصومہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رحمان صاحب نے جلدی سے جلدی دودھ پلائی کو بھی ختم کر ڈالا کہ وہ مزید تکلیف محسوس نہ کرے۔ گھر جاتے ہی وہ بنا رسمیں پوری کیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ مرحا کو اس کے کمرے میں سونے آئی تو اسے دیکھنے لگا۔
بلا شبہ وہ بھی بہت حسین تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کہ صرف معصومہ کا دیوانہ تھا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، میں اسٹڈی روم میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ میرا کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹڈی روم میں آ کر وہ ڈائری لکھنے بیٹھا۔ زندگی ایسے موڑ پہ مجھے لے آئی ہے کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ زندگی کتنی ظالم ہے۔ میں نے تم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی، ہر خواب میں تم ہی تھی، ہر خوشی میں تمہاری ہنسی سنائی دیتی تھی، مگر آج سب کچھ الٹ ہی ہو گیا۔ جو چاہا تھا وہ مل ہی نہیں سکا۔ جو بھی آج ہوا وہ منظر ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور دل چاہتا ہے کہ میں یہ سب بھلا دوں، مگر یادیں اور جذبات مجھے ہر بار دہلا دیتے ہیں، وہ سب کو جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی تم سے ہونی تھی، اب تمہاری بہن سے ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ قسمت کا کھیل ہے، مگر دل کبھی نہیں مانتا، کبھی نہیں۔ میں نے تمہیں چاہا، ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ چاہا، اور آج میں خود سے پوچھ رہا ہوں کہ آخر کیوں تم نہیں میری ہوئی؟ مگر جواب نہیں مل رہا، صرف درد ہے باقی۔ میں سب اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہوں کیونکہ شاید تمہیں کبھی یہ نہ بتا سکوں۔ یہ دل کی خاموش چیخیں صرف میرے قلم تک محدود رہیں گی، شاید اسی میں میری راحت ہے۔ یقیناً اب آگے کی زندگی خالی پن کے ساتھ، جدائی کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ کئی دنوں سے ہر رات تمہارے بارے میں سوچ کر گزرتی تھی، ہر دن تمہاری یادوں میں ڈوبا رہتا تھا، اور یہاں تک کہ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں سوچا تھا، اپنا ہنی مون تک پلان کیا ہوا تھا۔ مگر قسمت دیکھو نا، کیسا مذاق کیا ہے میرے ساتھ کہ تم میرا نہیں تھی، تم معصومہ تھی، اور میں نے تم سے محبت کی تھی معصومہ۔ تمہارے شاہ رخ خان کا ایک ڈائلاگ سنا تھا میں نے، جو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی سہاگ رات پر تم سے کہوں گا، مگر اب وہ کبھی نہیں کہہ پاؤں گا۔ لیکن آج کچھ اور کہوں گا، تمہارے اشاروں کا ڈائلاگ آج میں اپنے انداز میں کچھ بدل کر کہوں گا، جس سے اپنے دل کو تسلی دوں گا۔ دیکھو نا، چند دنوں میں ہی تم نے مجھے کتنا فلمی بنا دیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، محبت کا اصل مطلب صرف ساتھ ہونا نہیں ہوتا، جسمانی طور پر بھی انسان کسی کے ساتھ اگر ہو تو روح کسی اور کی قیدی ہوتی ہے، بس نظر نہیں آتا۔ انسان اپنے دل میں ہزاروں خواہشیں دبا کر چلتا ہے، اور تم بھی میرے لیے دل میں بسنے والا ایک ایسا ہی احساس ہو جو جدائی کے باوجود زندہ ہے۔ میں تمہیں چاہ کر بھی بھول نہیں پاؤں گا، شاید تمہاری بہن کو دیکھ دیکھ کر ہر روز مروں گا، اور شاید اس کے چہرے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، لیکن میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کبھی مرہا کو دکھ دینے والا نہ بنانا، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں، میں نے بھلے کچھ پل پہلے اسے چھوڑنے کا سوچا تھا، مگر میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ کسی کی خوشیوں کا مقبرہ بنا کر اس پر اپنا محل تعمیر کروں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی مرہا کے ساتھ کوئی بے وفائی نہ کروں، کوئی زیادتی نہ کروں۔ وہ لکھتا جا رہا تھا اور آنسو ڈائری پر گرتے جا رہے تھے، پھر وہ ڈائری کو بند کرتا دراز میں رکھ گیا، اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے ڈائری کو لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں پر اس کی دلہن منتظر تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو مرہا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دل سے ٹیسیں اٹھنے لگیں، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہلکا سا مسکرایا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، وہ بولا، اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ باہر آیا اور مرہا کو منہ دکھائی کی رنگ دی۔ اسے اس کا حق بھی دیا، مگر وہ اس سے بیٹھ کر بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزرتا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو کئی دن ہو چکے تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ فہنوز اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے مجھے پسند کیا تھا، اس لیے شادی کی، مگر آپ نے بتایا ہی نہیں کہ مجھ میں ایسا کیا نظر آیا۔ مرہا کے سوال پر اس کے کام کرتے ہاتھ تھمے اور ساتھ دل کی دھڑکن بھی۔ آپ سب سے الگ تھی مرہا، آپ نے خود کو میری طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو مجھے لگا کہ ایسی لڑکی ہونی چاہیے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی، اور یقیناً اس کے جواب پر اسے تسلی ہوئی تھی۔ مزید کچھ دن گزر چکے تھے، اور اس دن وہ جب گھر آیا تو کمرے کا حشر نشر ہوا تھا، اور اس کی ڈائری بیڈ پر پڑی تھی۔ اسے نگاہیں گھما کر دیکھا تو مرہا شیشے کے ٹیبل کے پاس اس پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ مرہا، وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ جھوٹے مکار ہو آپ، فریب کیا آپ نے میرے ساتھ، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے اور اپنی بہن سے بھی، جنہوں نے مجھے مل کر دھوکہ دیا۔ اس سے ملاقات کی، اکیلے میں محبت کرتے تھے آپ اس سے، وہ چیخ چلا کر بول رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے بالوں کو بھی نوچ رہی تھی۔ پلیز میرا ریلیکس، میں تم سے پھر محبت کرتا ہوں، اور میرے دل میں اب معصومہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف وقتی اٹریکشن تھی، تم میرے لیے بہت لازم ہو۔
تمہارے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی اس دن کے بعد سے میرا اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ پلیز یقین کرو میرا، وہ بولا۔ اچھا، تو پھر دعا کریں اس کے لیے کہ وہ زندگی بھر کبھی خوش نہ رہے۔ خدا سے دعا کریں کہ اسے ایسا شوہر ملے جو اسے کبھی محبت نہ کرے۔ کرے نا دعا؟ تم پاگل ہو گئی ہو میرا؟ اپنی معصوم بہن کے لیے اس طرح بددعائیں کون کرتا ہے؟ شیم آن یو۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پوری دنیا کو چیخ چیخ کر اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں بتاؤں گی کیسے اس نے میرے شوہر کو اپنے جال میں پھنسایا۔ وہ اس کے پاس آتے اس کا گریبان پکڑ کر چلائی، اور اب کی بار وہ ضبط نہ کر پایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اس معصوم پہ اتنی بڑی تہمت لگاؤ گی؟ وہ تو ان باتوں کو جانتی تک نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کیا نا تو یاد رکھنا میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی تم۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ اس سے محبت نہیں کرتے؟ پھر اس کے لیے یہ سب کیوں؟ کیونکہ وہ بے گناہ ہے، اس لیے۔ اور اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا میں اسی طرح کہتا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو اسے۔ اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اور میں نے تمہارے حقوق بھی کسی طرح کی کوئی کمی ہونے نہیں دی کہ میں نے آج تک تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ میں نے اپنی محبت کو مار دیا ہے۔ میری زندگی میں صرف تم ہو میرا، صرف تم۔ پلیز اس کے لیے کچھ غلط مت سوچو اور کچھ غلط مت بولنا۔ وہ بہت بھولی بھالی ہے، اسے ان چیز پتا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ پلیز، وہ التجا کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گی، مگر ابھی جا کر اسے یہ ضرور کہوں گی کہ وہ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھے گی۔ اسے بدنام بھی نہیں کروں گی، لیکن میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ وہ یہاں آئے گی، آپ کا اور اس کا سامنا ہوگا جو مجھے بالکل منظور نہیں۔ وہ کہتی ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سر تھامے وہیں بیٹھ گیا۔ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد وہ واپس آ گئی تھی اور پرسکون تھی، مگر بظاہر پرسکون تھی، مگر اس کے اندر ابھی بھی معصومہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ حسد جلن کا شکار ہو گئی تھی، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہر عورت اسی طرح ہی ری ایکٹ کرتی ہے۔ جب اسے پتہ چلے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا تھا، مگر ارحام نے اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ارحام کی ہر سرگرمی پر اب شک کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ عقیقے کے دن اس نے معصومہ کو صاف منع کیا تھا کہ اس کے گھر نہیں آئے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ ماسی ہے اس کی، ایسے دل میں نفرت رکھو گی؟ کیسے چلے گا؟ ارحام جھنجھلا کر بولا۔ مجھے نہیں پتا، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ یہاں پر آئے اور آپ کی نگاہ اس پر جائے۔ آپ جیسے انسان کا کیا پتا دل میں دبی ہوئی محبت پھر سے باہر آ جائے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ تم۔ میں اسے بھولنے کی کوشش کرتا بھی ہوں تو تم ہر بار مجھے اس کی یاد دلاتی ہو۔ بس کر دو یہ سب۔ اب تو ملازم بھی ہماری لڑائیاں دیکھ کر ایک دوسرے سے کانوں میں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے یہ زندگی تو نہیں چاہی تھی میرا۔ بیوی شوہر کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، مگر میرا تو گھر میں آنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگانے کے لیے تیار ہوتی ہو۔ کسی امپلائی فیمیل سے بات کرتا ہوں تب بھی تمہیں پرابلم ہوتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں دنیا کا بدترین اور فلرٹی انسان ہوں۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ کب تک تمہیں سمجھاؤں گا؟ کب تک؟ میں تھک گیا ہوں۔ بس کر دو میرا، میں تھک گیا ہوں۔ پلیز خدا کے لیے مجھے بھی سکون بخش دو اور خود کو بھی۔ یہ نفرت انسان کو پل پل مارتی ہے اور تم مجھے مار رہی ہو پل پل۔ بس کر دو خدا کے لیے۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو ہی پڑا تھا، مگر میرا نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا۔ رحمان شرازی نے افسردہ انداز میں دروازے کے پاس یہ منظر دیکھا تھا۔ ان کا دل ہی بھر آیا تھا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر، مگر وہ بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وقت مزید آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے پریگننٹ ہوئی اور ارحام اس کا بہت ہی دھیان رکھنا تھا۔ دن رات اس کی ڈائٹ کا دھیان رکھنا، اس کے لیے خود فروٹس کاٹ کر اسے کھلاتا تھا۔ اس کی ہر کڑوی بات کو بھی وہ اگنور کرنے لگا تھا۔ آج میں مسز رفیق کے ہاں گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت جھگڑ رہے تھے اور ان کا بیٹا اتنا سہما ہوا ایک سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور ایسا لگا کہ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا حال بھی وہی ہوگا، ہمارا بچہ بھی اس طرح ڈرا سہما بیٹھا ہوگا۔ میں بہت گھبرا گئی اور میں واپس آ گئی دروازے سے ہی۔ تب سے اسی بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں آئندہ سے نہیں جھگڑوں گی۔ ہم اپنے عنصر کو نفرت بھرا ماحول نہیں دیں گے۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ ارے ارے، کیا کہہ رہی ہو؟ رونے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اور میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی تم ڈلیوری سے فارغ ہوتی ہو نا،
ہم اپنے ہنی مون پہ جائیں گے، بہت انجوائے کریں گے، اور جتنا بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے نا اس کو سلجھا لیا کریں گے بغیر لڑے۔ اس کے قریب آتے اسے اپنے گلے لگا کر بولا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بیٹے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ واقعات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی میں بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تم دونوں کے درمیان محبت بنائے رکھے۔ رحمان شرازی نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، بہت تنگ کیا نا میں نے آپ کو بابا، سوری، میں بری نہیں تھی، پر پتہ نہیں کیسے اتنی بری بن گئی۔ کہتے ہیں کہ حسد اور جلن جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ میں بس اسی کا شکار رہی، لیکن بس اب بہت ہوا۔ آپ سے نو جھگڑا، نو شک، جسٹ پیار۔ وہ اس کے سینے سے لگے بولے جا رہی تھی۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ واقعی بہت چینج ہونے لگی تھی۔ کچھ دن کے بعد اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا، اور ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا کہا تھا، مگر دوران آپریشن اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ چند گھنٹوں کے بعد اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں مون لی تھی، اور ارحام تو جیسے صدمے میں چلا گیا تھا۔ ابھی تو وہ زندگی کو پھر سے جینے لگا تھا، اور زندگی نے پھر سے اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا تھا۔ اسے تو اپنی دنیا اندھیر لگنے لگی تھی، اور جس کے خواب دیکھنے ہی چھوڑ دیے تھے وہ آج پھر سے اس کی بنا دی گئی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کی پہلی محبت تھی اب اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی، مگر وقت پھر سے وہی تھا۔ نفرت بھی ویسی ہی تھی، مگر اس بار نفرت ارحام شرازی سے تھی اور اپنی بہن کی محبت میں تھی۔ اذان کی آواز پر وہ ماضی سے حال میں واپس آیا، اور پھر ڈائری نکال پر اس پر پھر سے لکھنے لگا، آج جب تم میری زندگی میں واپس آئی ہو، جب تم قانونی طور پر میری ہو چکی ہو، تب بھی دل میں وہی خالی پن موجود ہے جو پہلے تھا۔ آج میں واقعی جان گیا ہوں، محبت صرف کسی کے ساتھ ہونے کا نام نہیں ہوتی، کسی کے حاصل ہونے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھار ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں کسی کو۔ میں نے تمہیں بے حد چاہا، ہر سانس تمہارے لیے جیا، اور آج جب تم میرے سامنے ہو تو یہ خوشی کم اور ایک عجیب سا خلا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا خلا جو ہر لمحہ مجھے احساس دلا رہا ہے کہ میں شاید میرا کے ساتھ واقعی زیادتی کر گیا، مگر خدا گواہ ہے میں نے اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں تمہیں دل سے نہیں نکال پا رہا۔ یہ بھی سچ ہے، اور میں نے یہ بھی کبھی خواہش نہیں کی کہ تم میری زندگی میں شامل ہوگی، لیکن تم میری زندگی میں آج ایک حادثے کی طرح شامل ہو گئی، اور یہ ملن بعض اوقات دل کو پہلے سے زیادہ زخمی کر دیتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب بھلے تم میری ہو اور تم میرے اتنے قریب ہو، تب بھی وہی خالی پن، وہی درد اور وہی بے چینی میرے ہر سانس میں گھلی ہوئی ہے، کیونکہ میں جان گیا ہوں یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے، اور آج مجھے میرا کی تکلیف سمجھ آ رہی ہے۔ اس نے کئی خواب سجائے اور محبت کر بیٹھی مجھ سے ایک بیوی ہونے کے ناطے، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں اس سے محبت ہی نہیں کرتا تو وہ کس قدر ٹوٹ گئی، یہ جان کر کہ اس کی محبت یک طرفہ تھی، اور یہ یک طرفہ محبت بہت بڑا عذاب ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ میں تمہیں ایسے پاؤں گا، میں نے تو تمہیں کبھی مانگا ہی نہیں۔ میں نے ہمیشہ خدا سے یہی مانگا کہ میں میرا کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہ کروں، مگر جانے انجانے ہی زیادتی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ہوئی۔ میں اپنے دل کا درد اس ڈائری پر لکھتا چلا گیا، اور درد ہلکا ہوا تو ڈائری کو دراز میں رکھنا اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تو بچوں کے ساتھ پرسکون سو رہی تھی۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو اس نے مندی مندی نگاہوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دشمن جان آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو جھٹک رہی تھی۔ کتنا حسین منظر تھا۔ وہ مبہوت اسے دیکھنا ہوا اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ اپنے دھیان میں ایک دم پلٹی، اس کے سینے سے آ ٹکرائی، اور وہ اس سے پہلے گرتی وہ جلدی سے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ انتہائی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اپنی حد میں رہیے مسٹر ارحام شرازی، میرے یوں قریب آنے کی جرت بھی مت کیجیے گا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے گویا اسے وارن کر رہی تھی۔ وہ دھیما سا مسکراتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، پھر سے اسے قریب کر گیا۔ میں دور نہیں رہ سکتا، میں بار بار تمہارے پاس آؤں گا، اور تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی مسز ارحام شرازی۔ وہ اس کی حسین آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جہاں سے نفرت کے شرارے نکل رہے تھے۔ دل سے درد اٹھ رہا تھا اس کی یہ نفرت دیکھ کر، مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا، اور یہ مسکراہٹ معصومہ کو انتہائی بری لگ رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے، نفرت ہے مجھے آپ جیسے انسان سے جو اپنی بیوی کی وفاؤں کو بھول گیا۔ چھی، میں صرف اور صرف اپنی بہن کے بچوں کی خاطر آپ کی زندگی میں آئی ہوں، مگر یہ بات
کبھی نہیں بھول سکتی کہ آپ قاتل ہیں، میری بہن کے قاتل۔ آپ کی وجہ سے میری بہن ناراض ہو کر اس دنیا سے گئی۔ آپ کی وجہ سے میں زندگی بھر اس گلٹ میں رہوں گی کہ میں اپنی بہن کی خوشیوں کی قاتل تھی۔ وہ اس کے سینے پر مکیں برساتے روتے ہوئے بولی، مجھ سے اپنے سینے سے بھیج گیا۔ پلیز خود کو اس طرح اذیت مت دو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو اپنے نام کی طرح معصوم ہو۔ تم اس گناہ کی سزا سنائی گئی تھی جو تم نے کیا ہی نہیں تھا۔ سزا کا مستحق میں تھا اور میں نے کاٹ لی ہے۔ پلیز آپ خود کو اور مجھے اس اذیت سے نکال دو۔ اسے خود سے لگائے بولتا جا رہا تھا اور معصومہ نے غصے سے اسے دھکے دیتے ہوئے پیچھے کیا اور پھر وہ روتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وسیع سے لب کو چلتا اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ باہر کھڑے رحمان شرازی نے قرب سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ہر قسم کی وفا نبھانے کے باوجود بھی بے وفا ہی کہلایا گیا تھا۔ پہلے مرحا نے اسے اذیت سے دوچار کیے رکھا اور اب معصومہ اسے دکھ دے رہی تھی، اور مرحا کا دکھ تو شاید وہ سہ گیا مگر معصومہ کا وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے آفس جانے کے بعد رحمان شرازی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئے تو معصومہ جلدی سے سر پر دوپٹہ لیتی انہیں سلام کرتی کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی جو انہوں نے وہاں پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھ دی۔ بیٹھو بیٹا۔ وہ چپ چاپ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے بیٹے نے بہت زیادہ سزا کاٹی ہے، اسے مزید اذیت مت دو، وہ بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ میرے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ اس کی ڈائری ہے جس میں اس نے پچھلے کئی سالوں سے اپنا دل کھول کر رکھا ہے۔ اسے پڑھ لینا، خود بخود ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ وہ گنہگار ہے کہ نہیں، رحمان شرازی نے کہا، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس نے ایک نظر بچوں کی طرف دیکھا جو سوئے ہوئے تھے، پھر ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کو پڑھنا شروع کیا۔ اور وہ ڈائری زیادہ پرانی نہیں تھی۔ اس ڈائری میں شروعات اس محبت سے ہوئی تھی جو کہ رحمان شرازی کو معصومہ سے تھی، اور وہ اس کی محبت کے بارے میں پڑھ کر ساکت ہی رہ گئی۔ یہ بات وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر غلطی سے اسے مرحا سمجھ کر وہ مرحا سے شادی کر بیٹھا۔ پھر جو اس پر بیتی اور جو کچھ مرحا اس کے ساتھ کرتی رہی وہ سب اس میں لکھا تھا۔ رحمان شرازی اس میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، اور اس ڈائری کے پنوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ رحمان شرازی جیسا شخص روتے ہوئے ان الفاظ کو ان اوراق پر بکھیرتا رہا ہے۔ بیچ میں بچوں کے اٹھنے کی وجہ سے اس نے ڈائری کو بند کیا، پھر ان کے کام وغیرہ نپٹانے کے بعد دوبارہ سے ڈائری پڑھنے بیٹھی تو اس میں گزشتہ شب جو اس پر بیتی تھی وہ بھی درج تھے۔ اسے پڑھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر اس نے کسی قیمتی اور مقدس چیز کی طرح اس کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مما، انصر کے پکارنے پر وہ پھر ہوش کی دنیا میں آئی اور ڈائری کو کبرڈ میں رکھنے کے بعد وہ انصر کی جانب بڑھ گئی۔ شام کو رحمان شرازی آفس سے آیا تو بہت تھکا تھکا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اداسی اس کے وجود سے ٹپک رہی تھی اور چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھنے لگا کہ جلدی سے اس نے آگے بڑھتے وارڈروب کھول کر اس کے کپڑے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ رحمان شرازی کی آنکھوں میں حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے مگر وہ سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ رات کا کھانے کے بعد رحمان صوفے پر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا اور وہ بچوں کو سلانے کے بعد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی مرحا کی تصویر پر پڑی تو اس کے دل جیسے سکڑ سا گیا۔ نہیں معصومہ، تم اپنے دل کو بے قابو نہیں کر سکتی۔ تم رحمان شرازی سے محبت کر کے اپنی بہن کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے دل نے اسے لتاڑا تو اذیت سے اپنے لب کو چلتے ہوئے جلدی سے کمبل میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اگلے دن اس کی ماں اس سے ملنے آئی تو ان کی گود میں سر رکھے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگی۔ نہیں میری جان، تم نے ایسا کیوں سوچا کہ میرا کو اذیت ہوگی؟ وہ مر چکی ہے بیٹا، اور مرے ہوئے لوگوں سے زیادہ زندہ لوگوں کے احساسات کی فکر ہونی چاہیے۔ اس بچے نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، میں گواہ ہوں اس بات کی۔ میں مرحا کی باتوں میں آ جاتی تھی اور یہاں تک کہ ارحام کو قصوروار بھی سمجھتی تھی۔ وہ اگر وقت نے مجھے دکھایا بھی کہ مرحا بلا وجہ ہر بات کا تماشا بناتی تھی، ملازموں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے ارحام کے حوصلے کی داد دیتی ہوں کہ وہ ہر چیز کے باوجود اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو چھوڑ دیتا اور اس جگہ پر چھوڑ دیتا، ہماری عزت کا بھی خیال نہ کرتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے محبت اور مان کو ترجیح دی، اور ایسے انسان کو کبھی مت دکھ دینا میرا بچہ، کبھی مت دکھ دینا۔ جاؤ اس سے اور خود کو اس اذیت سے نکال لو میری جان، اس کی محبت کو ٹکرانا مت، ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس کے دل میں جیسے سکون سا اترتا چلا گیا۔ شام کو اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہن لی اور پہلی بار دل سے وہ تیار ہوئی تھی اپنے شوہر کے لیے۔ پھر وہ چلتی ہوئی مرحا کی تصویر کے پاس آئی۔
میں جانتی ہوں میں آپ کی جگہ لے رہی ہوں، مگر آپ ہمارے درمیان ہمیشہ رہیں گی، ایک اچھی یاد بن کر۔ میں آپ کے بچوں کو مکمل لائف دوں گی جس کا آپ نے آخری وقت میں سوچا تھا۔ میں بھلے آپ کے شوہر سے محبت کرنے لگی ہوں مگر وہ ہمیشہ آپ کے بھی رہیں گے۔ بھلے اس دنیا میں آپ ہم سے جدا ہو چکی ہیں لیکن آخرت میں ہم تینوں اکٹھے ہوں گے۔ میرا کو دیکھتے ہوئے سوچو جا رہی تھی، پھر اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو ٹیشو سے صاف کیا اور جیسے پلٹی اور اسی وقت ارحام اندر داخل ہو رہا تھا اور وہ ایک دم اسے دیکھ کر وہیں تھم گیا۔ معصومہ نے خود سے ہی اسے سلام کیا تو وہ ہوش میں آتا اس کے سلام کا جواب دے کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کپڑے نکال دوں آپ کے؟ معصومہ نے پاس آ کر پوچھا تو وہ نگاہیں اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہمیں کہیں جانا تھا کیا؟ نہیں، مطلب تم تیار ہوئی ہو اور میرے بھی کپڑے نکالنے کا کہہ رہی ہو؟ وہ اپنے کان کی لو کو مسلتے ہوئے بولا۔ جی، وہ بابا نے بتایا تھا کہ شام کو ان کی بھانجی کا ولیمہ ہے تو وہیں جانا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ او، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ میں تیار ہوتا ہوں لیکن بچہ کہاں چھوڑنے ہیں؟ اس نے ایک دم سے پوچھا۔ وہ ماما آئی ہوئی ہے نا تو وہ سنبھال لیں گی، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو ارحام محبوس ساتھ دیکھتا رہ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ولیمے پر پہنچے۔ وہاں پر ایک سائڈ پر اسٹیج پر دولہا دلہن تھے اور دوسرے اسٹیج پر کچھ فنکار قوالی گا رہے تھے۔ وہ جب اندر داخل ہوئے تو ہر ایک کی نگاہیں ان پر تھیں۔ سب سے ملنے کے بعد وہ دونوں ایک سائڈ والے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد ان لوگوں نے اجازت دی اور گھر کے لیے نکلے مگر راستے میں ہی ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اوہو، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ میں سامنے ڈھابے والے سے پوچھ کر آتا ہوں، یہاں کہیں مکینک وغیرہ ہے؟ تم اندر بیٹھی رہنا، موسم بہت خراب ہے، باہر مت نکلنا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر سامنے ڈھابے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ بارش شروع ہو چکی ہے، آ جاؤ باہر، ہمیں یہیں پر ٹھہرنا ہوگا۔ یہاں پر کوئی مکینک نہیں آئے گا اور میں نے ڈرائیور کو فون کر کے کہا ہے کہ گاڑی لے آؤ یہاں پر، مگر وہ گھر پر موجود نہیں ہے، اپنے گھر چلا گیا تھا۔ صبح انشاءاللہ پھر ٹائم ہی مکینک آ جائے گا تو گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے بولا مگر وہ چپ چاپ بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی۔ ڈھابے کی دوسری طرف مسافر خانہ بنا ہوا تھا اور ایک کمرے میں وہ لوگ آ کر ٹھہر گئے۔ تم وہ پلنگ پر سو جاؤ، میں یہاں کرسی پر بیٹھ جاؤں گا، ارحام نے کہا اور جیسے ہی کرسی کی طرف قدم بڑھائے تو ایک دم سے معصومہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیرانگی سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہم شیئر کر لیں گے، وہ آہستہ سے نظریں جھکاتے بولی۔ ارحام کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ پلنگ پر آیا اور وہ ایک سنگل پلنگ تھا مگر پھر بھی کافی بڑا تھا کہ دو لوگ آرام سے سو سکتے تھے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے لیکن ایک دوسرے سے پیٹھ موڑ کر لیٹے تھے۔ کیا کہوں، کیسے بات کروں؟ وہ بے چینی سے سوچے جا رہی تھی اور پھر ایک دم سے بادل زور سے گرجے تو چیخ مارتی ہوئی ارحام سے لپٹ گئے اور ارحام جو کہ ابھی ابھی سیدھا ہو کر لیٹا چھت کو گورا تھا، اس کے یوں قریب آنے پر جیسے ساکت رہ گیا۔ اس کا نرم گرم وجود اس کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس کے سینے میں سمائی ہوئی تھی بے اختیار ارحام نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اتنی بدلی سی کیوں لگ رہی ہو تم جانتی ہو نا تو میری کمزوری ہو، اس طرح قریب آؤ گی تو میں اپنا اختیار کھو کر اپنی شدتوں سے روشناس کر دوں گا اور شاید یہ تمہیں پسند نہ آئے۔ وہ اس پر گرفت کو ڈھیلی کرتے اسے پیچھے ہٹانے لگا تو مزید اس سے لپٹ گئی۔ میں آپ کی شدتوں سے روشناس ہونا چاہتی ہوں، اس کے سینے سے لگی کامتے لہجے میں بولی تو ارحام نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے قراری سے پوچھا تو شرمگین مسکراہٹ سے سر ہلا گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس محبت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں جو انمول تھی۔ کیوں کرتے تھے اتنی محبت؟ میری خاطر اتنا کچھ کرتے رہے اور پھر سہتے بھی رہے۔ کوئی ایسی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اتنے اچھے دل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روتے بولتی جا رہی تھی۔ بس کر لی محبت پہلی نظر میں ہی، مگر خدا گواہ ہے میں نے اس محبت کو کبھی بھی رسوا کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا کو میری ڈائری پڑھنے سے معلوم ہوئی تھی یہ محبت جیسے تمہیں آج معلوم ہوئی ہے۔ میں نے اپنے دل کا درد ہلکا کرنے کے لیے وہ سب لکھا تھا۔ میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، آئی سویئر۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا کو کچھ ہو، میں تمہیں پالوں۔ میں نے کبھی بھی تمہیں پانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا نا محبت حاصل کرنے کا نام نہیں ہوتا، مگر میرے دل پر مجھے اختیار نہیں تھا۔ بس اب کچھ مت بولیے، مجھے کوئی صفائی مت دیجیے۔ اب ہمارے درمیان یہ باتیں نہیں ہوں گی، صرف پیار محبت کی باتیں ہوں گی بس۔ وہ اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے معصومیت سے بولتی ارحام کو سرشار کر گئی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹے اس پر حق جتاتا چلا گیا۔ وہ ایسا اہل دل تھا جس نے پاکیزہ عشق کیا اور اللہ نے اسے آج انعام سے نواز دیا تھا، اور یہ اس کی وفاؤں کا انعام بھی تھا۔ اس کے اندر بہت زخم تھے جو آج بھر چکے تھے، مگر ایک حقیقت بھی تھی
دل کے کہیں کونے میں ایک ملال سا بھی تھا کہ وہ میرا سے اس طرح کی محبت نہیں کرتا تھا جیسے معصومہ سے تھی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ مگر ساتھ مطمئن بھی تھا کہ جب تک اس کی زندگی میں تھی اس نے کبھی معصومہ کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو اس نے ہر پل خوش رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ایسے لوگوں کا عشق بڑا انمول ہوتا ہے، اور اس عشق کو جو سمجھ آئیں وہ سب پا لیتے ہیں، جیسے کہ آج معصومہ نے پا لیا تھا۔ اس کی باہوں میں رشک کر رہی تھی، اسے خود پر رشک آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے اہل دل کی محبت کی مستحق تھی جس نے اسے عشق کیا تھا، جس نے اس کے خاطر بچوں جیسی حرکتیں کی، اس کی خاطر چند دنوں میں شاہ رخ کی تمام رومانٹک موویز دیکھ کر ان کے ڈائیلاگ یاد کر لیے۔ آنے والا وقت وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے سنگ بہت حسین ہونے والا ہے۔